ارشاد فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار آگاہ ہو جاؤ، اللہ کا ذکر ہی دلوں کو اطمینان بخشنے والا ہے۔ دلوں کو اطمینان جس سے حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یاد کرنا، اس کا ذاتی نام ہے اللہ، اور دیگر نام اس کے صفاتی نام ہیں۔ قرآن مجید میں اور احادیث میں صفاتی نام بھی بہت زیادہ بیان فرمائے گئے ہیں۔ ان میں سے کسی نام کا اگر ہم ورد بنا کر پڑھنا شروع کر دیں تو علماء فرماتے ہیں کہ اس نام کی برکتیں اس بندے کے مزاج پر، اس کے اخلاق پر اور اس کے پورے کردار پر چھا جاتی ہیں، اور بندے سے بھی اللہ کی مہربانی سے اس کے اندر وہی رحمتیں اور برکتیں دوسروں کو نظر بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو پروردگار عالم ہمیں اپنے ذکر کی لذتوں اور برکتوں سے آشنا فرمائے۔ ہم اپنی اس زبان سے کوشش کریں کہ ہم وقت اللہ کا ذکر ادا کرتے رہیں۔ ذکر کے علماء نے کئی انداز اور طریقے ارشاد فرمائے ہیں، لیکن سب سے جامع طریقہ اور جامع انداز ذکر خدا کا وہ نماز ہے۔ نماز میں جب بندہ داخل ہوتا ہے تو یہ ذکر کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ اور مقام ہے۔ تو جو لوگ نماز سے غفلت اختیار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو نماز کی باقاعدگی اور پابندی کے ساتھ ذکر اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن کچھ ہمارے دوست ایسے بھی ہیں جو نماز پڑھتے تو ہیں لیکن وہ نماز کے آداب کا، شرائط کا خیال نہیں رکھتے۔ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ کون کون سا نماز کا رکن فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا مستحب ہے۔ اس لیے علماء سے رابطہ رکھیں اور احادیث کی اور علماء کی لکھی ہوئی کتابوں کو مطالعے میں رکھیں تاکہ آہستہ آہستہ ہماری نماز کامل ہوتی جائے۔ جس طرح ہم اس دھن میں مگن رہتے ہیں، صبح ہوتی ہے، ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ آج میری دولت میں اضافہ ہو، میری روزی میں برکت آ جائے۔ تو رزق حلال بھی اللہ کا فضل ہے۔ رزق حلال کی تلاش کو بھی قرآن پاک نے اللہ کا فضل قرار دیا ہے۔ تو جس طرح ہم اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، رزق حلال کمانے کے لیے مختلف کام اور پیشے اختیار کرتے ہیں، ایسے ہی ہمارے دل میں یہ لگن اور یہ شوق بھی ہونا چاہیے کہ ہماری نماز کامل ہوتی جائے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا جائے۔ نماز میں عجلت یا جلدی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کو بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک ہم محو نماز ہوتے ہیں گویا ہم اللہ سے، اپنے مالک حقیقی سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ وہ ہماری
عرض سنتا ہے اور اپنے فضل و کرم سے خوش قسمت لوگوں کو اس کی جناب سے جواب بھی نصیب ہوتا ہے۔ ہماری نماز ابھی اس معیار کی تو نہیں ہے، ہم تو فقط اس کے محبوبوں کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے نقل اختیار کرتے ہیں، لیکن ایک نہ ایک دن ہمیں اس کی رحمت پر اتنی امید واثق ہے کہ اپنے پیاروں کے سجدوں کا صدقہ اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے سجدے بھی قبول فرما لے گا۔ خاص طور پر رکوع اور سجدوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے، رکوع کے بعد والے وقفے کو قومہ کہا جاتا ہے اور دو سجدوں کے درمیان والے وقفے کو جلسہ کہا جاتا ہے۔ اس میں ہم تھوڑی سی سستی کرتے ہیں، ہمیں جو تسبیحات ہیں ان کو بڑے ہی احسن طریقے سے، خوبصورت طریقے سے، جیسے رکوع کی تسبیح ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا ہے۔ سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی، میرا رب پاک ہے اور وہ اعلیٰ شان والا ہے، عظمت والا ہے۔ ان تسبیحات کو رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو یوں محسوس ہوگا جیسے اللہ کی رحمت ہمارے قریب آ گئی ہے، اللہ کا فضل و احسان ہمارے چاروں طرف آ گیا ہے۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ نماز اس کو بہت پسند ہے، اس لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنے صحابہ کرام کو، اہل بیت کو نماز کی خاص طور پر تاکید فرمائی ہے، بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ اور آج کل جیسا کہ یہ کرونا ایک وبائی مرض جس نے پوری دنیا کو بے چینی میں مبتلا کر کے رکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں بھی تحقیق شدہ بات یہ ہے کہ خاص طور پر ویسے بھی سجدہ جتنا لمبا کیا جائے اس کے ہمارے جسم پر زیادہ اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پھیپھڑوں کو، انسانی پھیپھڑوں کو زیادہ راحت ملتی ہے حالت سجدہ میں۔ جب آپ تسبیحات کو لمبا کر کے پڑھیں گے، یہ کم از کم 3 تسبیحات تو اس لیے فقہاء نے اجازت دی ہے، یہ کم سے کم تعداد ہے، لیکن اس سے زیادہ 5 مرتبہ بھی پڑھا جا سکتا ہے ان تسبیحات کو، 7 مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے، 9 مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے، اس طرح 11 مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے۔ تو حالت جماعت میں فقہاء نے یہ حکم فرمایا ہے کہ امام صاحب کو فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھاتے ہوئے اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، درمیانہ راستہ، نہ اتنی زیادہ لمبی قرات پڑھی جائے اور نہ بالکل مختصر پڑھی جائے، بلکہ امام صاحب کو خیال رکھنا چاہیے کہ جماعت کی حالت میں مریض لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، کچھ بزرگ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، کچھ حالت سفر میں مسافر بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ جماعت کی برکتوں سے مالا مال ہونے کے لیے مریض اپنے مرض کو بھلا کر جماعت میں شامل ہوتا ہے، مسافر اپنے سفر کی تاخیر کو برداشت کرتے ہوئے جماعت کے ثواب کو نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اسی طرح کوئی طالب علم ہے یا کوئی مزدوری کا کام کر رہا ہے، تو اگر اس حالت میں اگر جماعت کو زیادہ طوالت دی جائے گی تو انہیں ذرا محسوس ہوگا، کوفت ہوگی۔ اس لیے جماعت میں حد اعتدال میں رہتے ہوئے نماز کو ادا کیا جائے۔ کیوں کہ جماعت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بغیر جماعت 27 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جماعت کو اہتمام کے ساتھ پڑھیں، اور اگر آپ جماعت سے پہلے یا بعد میں جو سنتیں یا نوافل پڑھتے ہیں،
آپ اس وقت خود حالت نماز میں ہوتے ہیں تو اس وقت تسبیحات کو آپ جتنا لمبا پڑھ سکیں پڑھیں، چاہے رکوع کی تسبیح ہو یا سجدے کی. جیسے جیسے آپ تسبیحات کو بڑھاتے جائیں گے نماز کے روحانی اثرات ہمارے اوپر طاری ہونا شروع ہو جائیں گے. تو جو ہمارے دوست ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، سجدہ کرتے ہوئے بس مرغے کی طرح ٹھوکے مارتے ہیں اور فوراً اپنا سر اٹھا لیتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ تسبیحات کا اہتمام کر کے اس کو زیادہ پڑھیں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہمارے پھیپھڑے حالت سجدہ میں بہت زیادہ سکون اور راحت محسوس کرتے ہیں آپ، اور ہمارے خون کی جو سپلائی ہے وہ بھی ہمارے سر کو اور دماغ کو زیادہ حالت سجدہ میں میسر آتی ہے، اور اس سے سر درد ختم ہو جاتا ہے. اور ہمارا جو نظام تنفس ہے، سانس لینے والا نظام ہے، اس میں بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے، نماز کی برکت سے اس میں بھی بہتری آ جاتی ہے. تو یہ وہ روحانی علاج ہے جس کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے. اور نماز ادا کرنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد کوشش کریں کہ اسی اتحیات کی حالت میں اپنے پیروں کو اسی طریقے پر رکھنے کی کوشش کر کے وظائف پڑھ کے جو دعا مانگی جائے، علماء فرماتے ہیں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا. ویسے بھی اللہ کی بارگاہ میں ہر مانگی ہوئی دعا وہ اپنے فضل و کرم سے قبول کر لیتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس دعا کے اثرات ہمیں نظر نہیں آتے، تو شیطان ہم پر حملہ آور ہوتا ہے اور وہ ہمیں اس راہ کو یہ راہ دکھاتا ہے کہ عرصہ ہو گیا تو اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے، تیری دعا قبول نہیں ہو رہی، چلو دعا مانگنا ہی چھوڑ دو. یہ شیطان کا پہلا حربہ ہوتا ہے. تو حضرات محترم، دعا مانگتے رہنا چاہیے، کبھی نہ کبھی قبول ہو جائے گی. اور کبھی اگر تاخیر ہو رہی ہے دعا کی قبولیت میں تو اس میں بھی ہمارا بھلا ہوتا ہے. بعض اوقات ہم اپنی لا علمی کی وجہ سے، اپنی کم علمی کی وجہ سے اپنے رب سے وہ چیز مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی. اس لیے مالک فرماتا ہے کہ اس کو مانگنے دو، اس کو یہ چیز ابھی عطا نہیں کی جائے گی کیونکہ اس کا نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ علام الغیوب ہے. ہم تو نہیں جانتے کہ ہمارے آنے والے وقت میں کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے، لیکن مالک جانتا ہے، ہمارا رب جانتا ہے. اس لیے دعا، اور کبھی کبھی وہ دعا ہمارے لیے سٹور کر لی جاتی ہے، ذخیرہ کر لی جاتی ہے، اور وہ دعائیں جو ذخیرہ کر لی جاتی ہیں کل قیامت والے دن ہمارے کام آ سکتی ہیں. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں جی بھر کر اور ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ بندے کی شان ہی یہی ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے. بندے کی شان اسی میں ہے کہ وہ بھکاری اور سوالی بن کر اللہ سے جو مانگے اس کو عطا ہو جاتا ہے. سنیے، مولانا امام جلال الدین رومی، آپ نے یہ بات اپنی کتاب میں نقل فرمائی ہے کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صوفی اور بزرگ ہو گزرے ہیں، جن کی برکتوں سے اللہ پاک نے کئی ہزاروں لاکھوں ولیوں کو روحانی فیض عطا فرمایا ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ. لیکن اللہ کا ولی اپنے معاشرے سے، اپنے وسیب سے، اپنے ماحول سے بے خبر یا لا تعلق نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے ماحول سے گناہ کو، برائی کو ختم کرنے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کرتا ہے. یہ جو لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ جی فلاں بندہ تو جی اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، وہ دنیا کے کاموں میں بھائی ادھر توجہ نہیں کرتا، تو آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ایک نافرمان قوم پر عذاب بھیجا. فرشتوں نے عرض کیا، عذاب والے فرشتوں نے، یا اللہ اس بستی میں تیرا ایک نیک بندہ بھی بیٹھا ہے جو اللہ اللہ کر رہا ہے، فرمایا اس کو تو پہلے عذاب میں مبتلا کرو. کیوں؟
کہ اس کی آنکھوں کے سامنے لوگوں نے میری نافرمانیاں کی اور کبھی اس کو احساس ہی نہیں ہوا، کبھی کسی کو روکا بھی نہیں ہے کہ یہ کام نہ کرو، اس سے اللہ ناراض ہو جائے گا۔ تو ایک دوسرے کو سمجھانا، ایک دوسرے کو غلط راہ سے روکنا، یہ ہمارا سب کا فرض بنتا ہے۔ تماشا نہ دیکھیں کسی کا کہ کوئی میاں اگر جاتا ہے تو کنویں میں گرتا ہے تو گرنے دیں، نہیں، ہم مسلمان ہیں، اگر کسی کو تکلیف پہنچے گی تو ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے اگر کوئی غلط راستے پر چل رہا ہے اس کو 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ لیکن سمجھانا اچھے طریقے کے ساتھ، تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، وہ اپنی بے عزتی محسوس نہ کرے، بلکہ اس کو یہ یقین دلا کر اس کو سمجھائیں کہ آپ اس کے بیگانے نہیں ہیں، اس کے اپنے ہیں، اس سے پیار کرنے والے ہیں، اس سے نفرت کرنے والے نہیں ہیں۔ جب اپنے دوسرے کے دل میں آپ یہ بات بٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ پگلے میں تیرا بھلا سوچنے والا ہوں، تجھے نقصان میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ اور مجھے ایک بات یاد آ رہی، حضرت خواجہ حسن نظامی جو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے سجادہ نشین رہے ہیں، آپ ایک دفعہ حرم شریف میں گئے حج کرنے کے لیے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ترکوں کی حکومت تھی، تو کسی ایسے محلے میں گئے مکہ شریف میں یا مدینہ شریف میں جہاں پر مسجد کے اندر اتنی صفائی نہیں تھی، تو آپ نے وہاں جا کر وہاں کے مقامی لوگوں میں سے کسی کو سمجھایا کہ یہاں آپ ذرا صفائی کا اہتمام کریں۔ تو وہ بندہ بڑا کوئی جس کو سمجھانے لگے تھے وہ ذرا غصے والا آدمی تھا، اس نے عربی زبان میں ایک جملہ کہا کہ تم کون ہوتے ہو مجھے سمجھانے والے؟ ہم بھی اپنی روزمرہ زندگی میں بازاروں میں، گلیوں میں، گھروں میں یہ لفظ آپ کو سننے میں ملتے ہوں گے۔ اگر آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں تو کچھ لوگ اتنے بادشاہ ہیں جو ہمیں کہتے ہیں تم کون ہوتے ہو مجھے سمجھانے والے؟ اس وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے، دکھ بھی ہوتا ہے۔ یہی جملہ اس عرب کے رہنے والے مسلمان بھائی نے حضرت خواجہ حسن نظامی سے کہا کہ تم کون ہوتے ہو ہمیں یہ بات سمجھانے والے؟ عجم سے آ کر، ہندوستان کی سرزمین سے آ کر ہم عرب والوں کو کون ہوتے ہو سمجھانے والے؟ تو جواب میں خواجہ صاحب نے جو بات ارشاد فرمائی وہ آپ سن لیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، دل میں ٹھنڈک پڑ جائے گی۔ تو حضرت خواجہ حسن نظامی نے فوراً جواب میں کہا کہ مجھ سے کہتے ہو کہ میں کون ہوں تمہیں سمجھانے والا، تو سنو میں تمہارا بھائی ہوں۔ جب یہ بھائی کا لفظ زبان پہ آیا تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اس نے معذرت کی، معافی مانگی اور اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ تو جب آپ سے کوئی یہ کہے کہ تو کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا، تو آپ جواب میں یہ کہہ دیا کریں اور میں کوئی اور نہیں ہوں، تیرا مسلمان بھائی ہوں، مجھے اللہ اور اس کے رسول نے تیرا بھائی بنایا ہے۔ تو یقیناً اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ ہمارے شہر کے فلاں محلے میں ایک بدکار عورت نے اڈا بنا رکھا ہے جس سے کافی لوگ گناہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو آپ نے کیا کیا؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اللہ کا درویش معاشرے سے برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے مسلح اٹھایا اور اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ بھئی آج میں فلاں محلے کی طرف جا رہا ہوں۔ لوگ سمجھے کہ شاید کوئی دعوت ہوگی، پیر صاحب وہاں تشریف لے کے جا رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی دعوت صرف یہ نہیں ہے کہ صرف کھایا پیا جائے اسی کو دعوت کہتے ہیں۔ جب آپ کسی نیک کام کی طرف جائیں گے اللہ رسول راضی ہو جائے گا، یہ بھی دعوت سے بڑی دعوت ہوتی ہے۔ آپ نے وہاں جا کر اس مائی کے دروازے کے سامنے سجدہ بچھایا، وہ مصلی بچھایا اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اب جتنے لوگ وہاں بری نیت کے ساتھ آتے تھے، جب وہ آئے سامنے دیکھا کہ حضرت صاحب تو مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہے ہیں، انہیں شرم آئی، واپس چلا گیا۔ دوسرا بندہ ہے وہ بھی واپس چلا گیا۔ اب جب اس عورت نے دیکھا کہ جب سے بابا جی آئے ہیں میرے تو گاہ ختم ہو گئے، کام ٹھپ ہو گیا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ حضرت با یزید بستامی کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور بابا جی آپ کا بھلا میرے محلے میں کیا کام؟ آپ جائیں کسی مسجد میں، کسی خانقاہ میں، وہاں جا کر اللہ اللہ کریں، آپ کے آنے سے میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، مہربانی کر کے آپ جائیں۔ تو آپ نے فرمایا بھی جس طرح دوسرے لوگ آپ کو پیسے دیتے ہیں
میں بھی تمہیں تیری مرضی مطلوبہ پیسے دیتا ہوں، اور آج کی رات پہلے تو میں باہر بیٹھتا ہوں، آج کی رات میں تیرے گھر میں رات گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ عورت بڑی خوش ہو گئی کہ چلو بابا آیا تھا اللہ اللہ کرنے، یہ بھی میرے دام میں پھنس گیا ہے، یہ بھی اب میرا گاہک بن چکا ہے۔ اس نے پیسے بتائے، آپ نے پیسے دے دیے، آپ گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ فرمایا دیکھیں میں نے تمہارا وقت کا پیسہ تمہیں دے دیا ہے، اب جو میں چاہوں گا وہ کرے گی۔ اس نے کہا جی میرا تو یہ اصول اور قانون بھی یہی ہے، قاعدہ بھی یہی ہے کہ جس سے ہم پیسے لے لیں اسی کی مرضی کے مطابق ہم کام کرتے ہیں، تو آج کی رات میں پیسے لے چکی ہوں، جو آپ کہیں گے میں کروں۔ تو آپ نے فرمایا بیٹی سبحان اللہ، سب سے پہلے بیٹی کے نام سے اسے مخاطب کر کے فرمایا جاؤ بیٹی وضو کر کے آ۔ اس نے وضو کر لیا، آپ نے اپنے مسلح کے ساتھ دوسرا مسلح بچھا دیا، فرمایا اس مسلح پر چڑھ جا اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے۔ مولانا روم نے فارسی زبان میں وہ لکھا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بردرت آبردہ ام اے کبریا، بردرت آبردہ ام اے کبریا، قلبوہا کلبت فیل مصطفیٰ۔ یا میرے مولا اس بدکار عورت کو تیری بارگاہ میں لانا میرا کام تھا، سنبھالنا تیرا کام تھا، اور تو فیل مصطفیٰ اس کے دل کو اپنی رحمت کی طرف پھیر دے۔ بس یہ دعا مانگنے کی دیر تھی۔ جب وہ عورت نماز میں داخل ہوئی، سلام پھیرنے سے پہلے وہ اللہ کی ولیہ بن چکی، توبہ طائب ہو گئی۔ تو اندازہ لگائیں کہ اللہ کے ایک درویش نے ایک گمراہ عورت کو کس طرح نیکی کے راستے پر لگا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک کاموں کی دعوت کی توفیق عطا فرمائے، لیکن جب آپ خود عمل نہیں کریں گے اور دوسروں کو کسی نیک کام کے بارے میں کہیں گے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ سننے والا باغی ہو جائے گا اور آپ کے بارے میں نفرت اس کے دل میں پیدا ہوگی کہ جس کام کے بارے میں یہ خود مجھے کہہ رہا ہے خود کیوں نہیں کر رہا، کیونکہ قرآن پاک نے فرمایا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم جب دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو تو اپنے آپ کو کیوں بھول جاتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں پہلے اپنے آپ پر نظر رکھ کر دوسروں کو نیک صلاح اور نیک مشورے دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔